السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں جماعت اسلامی ہند اتر پردیش مغرب کے دفتر حلقہ میں۔ ہمارے سامنے موجود ہیں اتر پردیش جماعت اسلامی اتر پردیش مغرب کے ادھیکش جناب ضمیر الحسن خان فلاحی صاحب۔ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اور معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کیا ہے، کیا کرنا چاہتی ہے، اور اس وقت مورالٹی از فریڈم کے نام سے جماعت اسلامی کی مہیلا ونگ نے جو مہم چھیڑ رکھی ہے اس کا کیا مقصد ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ، جزاک اللہ۔ محترم، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں پہلے کہ جماعت اسلامی کیا ہے، اس کا تعارف، اور اس کے بعد میں اس کا کام کیا ہے اور لوگوں کو اس سے کیوں وابستہ ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی ایک آرگنائزیشن اور ایک تنظیم ہے جو یہ چاہتی ہے کہ انسان کو جو زندگی ملی ہوئی ہے، زندگی ایک نعمت ہے، اور نعمت کے سلسلے میں ہر انسان کا ماننا یہ ہے کہ جب وہ اصل نعمت زندگی ہی ہے تو زندگی لذت بخش بھی ہونی چاہیے اور پرسکون بھی ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہر انسان اور ہر شخص کی زندگی، باوجود اس کے کہ وہ زندگی کو نعمت مانتا ہے، لیکن اس کی زندگی آسائشوں سے لذت کی جگہ وہ تکلیف سے عبارت ہے۔ تو جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ انسان جس پیدا کرنے والے کا بندہ ہے، وہ اگر اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا تو اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ تو اس پیدا کرنے والی کی مرضی کو پر خود عمل کرنے کے لیے اور دوسرے انسانوں کو اس کی مرضی بتانے کے لیے اور ان کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے کہ وہ بھی اسی کی مرضی کے مطابق رہیں، جئیں اور اپنا جیون بسر کریں، جماعت اسلامی بنی۔ اور مسلسل پچھلے 78 سال سے جماعت اسلامی اس دیش میں یہی کام کر رہی ہے۔ وہ مسلمانوں کے پاس جاتی ہے اسی سندیش کو لے کر کے، ہندو سماج یا ملک کے دیگر باشندوں کے پاس جاتی ہے تو یہی سندیش لے کر کے کہ وہ انسان ہیں، انسانیت کے ساتھ اپنا جیون بتائیں۔ جماعت اسلامی ہند کا جو آپ نے مقصد بتایا وہ یہ کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، اور آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر ہے۔ کیا لوگوں میں جماعت اسلامی کا رسوخ بڑھتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ صحیح بات تو ظاہر ہے کہ اس کو رسوخ ملتا ہے، اس کو پیسز ملتا ہے، اور جماعت اسلامی کو بھی ملا ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ اتہاس یہ بتاتا ہے کہ صحیح بات کو قبول کرنے میں یا اس کو رسوخ ملنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے۔ اور آپ اس کا اندازہ ایسے کر سکتے ہیں کہ 1941 میں جب جماعت اسلامی کی بنیاد پڑی اس وقت 75% جمع تھے، انہوں نے اس کام کی شروعات کی تھی، اور جماعت اسلامی کا جو ہے اس میں نرماण ہوا تھا، اس کی تشکیل ہوئی تھی۔ لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان میں جماعت اسلامی سے متاثر اور جماعت اسلامی کے کاموں سے متاثر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ہیں، لاکھوں لوگوں تک ہماری ریچ ہوئی ہے، ہماری پہنچ ہوئی ہے، اور لوگ بہت تیزی کے ساتھ جماعت سے جوڑ رہے ہیں، جماعت کے کاموں کی اور جماعت کے مقصد کی سراہنا کر رہے ہیں، اس سے جوڑ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں رسوخ تو ملا ہے۔ کن کن شعبوں میں جماعت اسلامی کام کر رہی ہے؟ اس وقت جماعت اسلامی شاید انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا ہو جس میں نہ ہو۔ وہ ملت میں بھی کام کر رہی ہے، ملت سے باہر بھی کام کر رہی ہے، لیگل ڈپارٹمنٹ بھی ہے اس کا، مہلاؤں میں بھی کام کر رہی ہے، نوجوانوں میں بھی اس کا کام ہے۔ نوجوانوں کو بھی الگ کر دیا ہے، گرلز میں الگ ہے اور بوائز میں الگ ہے۔ جو اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، غیر اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے لیے بھی ہم نے ایک الگ ونگ بنایا ہوا ہے۔ ہم بزنس اور اس کے لیے بھی اپنا ایک خاص ڈپارٹمنٹ رکھتے ہیں رفا چیمبر آف کامرس کے لحاظ سے، تو اس طرح سے اس کے ذریعے سے ہم بزنس مین تک جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے سماج کے جتنے ورگ اور جتنے طبقات ہو سکتے ہیں، الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ورگ تک پہنچیں اور اسی کے استر سے پہنچیں، اسی کی زبان میں اور اسی کی بھاشا میں، اسی کے مطابق اور اس کی ضرورت کے مطابق اس سے بات کریں۔ تو اس طرح سے ہم سماج کے ہر طبقے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت کم و بیش ہمارے نیشنل اس پر
58 ڈپارٹمنٹس ہمارے پاس ہیں۔ عمومی لحاظ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی کچھ ما فوق الفطرت لوگوں کی تنظیم ہے، اس میں پبلک اس کو تنظیمی حیثیت سے کیوں نہیں جان پائی اب تک؟ ایک بات تو یہ کہ جماعت اسلامی کا کبھی یہ دعویٰ نہیں رہا اور آج بھی نہیں ہے، اور شاید یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ یہ فرشتوں کی جماعت نہیں ہے، نہ کسی ایسی ما فوق الفطری مخلوق پر مشتمل ہے جو نہ زمین سے جس کا تعلق ہو اور نہ آسمان سے ہو۔ انسانوں کی جماعت ہے اور انسانوں کے درمیان ہی اس کو کام کرنا ہے۔ اللہ نے بھی اپنے عشق دوست جو بھیجے وہ بھی انسان تھے، انسانوں میں سے، انسانوں کے پاس انسانوں کو بھیجا جا سکتا ہے۔ انسان ہی انسان کی نفسیات سمجھتے ہیں، انسان ہی انسان کی ضروریات سمجھتے ہیں، اور انسان ہی انسان سے بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ جماعت اسلامی میں بھی انسان ہے، اور جماعت اسلامی کوشش کر رہی ہے، اس کا اپنا ایک معیار تو ہے، اس معیار سے کمپرومائز تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ کر کے، ان کی تربیت کر کے، ان کو اپنے مطابق بنا کر کے، اپنے سے جوڑ کر کے اس معیار اور اس مقام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح سے ان کو جماعت اور جماعت کے کاموں کے اور جماعت کے مشن کے لائق بناتے ہیں۔ تو یہ کوئی ما فوق الفطری انسانوں کی جماعت نہیں ہے، انسانوں کی جماعت ہے۔ اس سے عام انسان بھی جڑ سکتا ہے؟ کہ جماعت اسلامی کا رکن بننے کے لیے کن کن شرائط اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہاں، اس کے دستور میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ہر بھارتی ناگرک اس کا ممبر بن سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ایک کوئی سنگٹھن ہے، اس کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا سنویدھان ہے، دستور ہے، تو اس کے لیے اس کا ایک نظام ہوگا، سسٹم ہوگا۔ تو رکن بننے کے لیے، یہ جماعت کا ممبر بننے کے لیے صرف شرط یہ ہے کہ وہ جماعت کا جو دستور ہے، جماعت کا جو نصب العین ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے اور اس کے بنائے جانے کا جو مقصد ہے، اس کو وہ فالو کرتا ہو، اس کو مانتا ہو، اپنے من سے بھی اور دل سے بھی، اور اس کے لیے کوئی الگ سے شرط نہیں ہے۔ آپ نے ابھی دستور کا نام لیا، تو دستور یعنی سنویدھان کو ہی بولتے ہیں، تو آپ کا دستور اور انڈین دستور کس انداز سے کام کرتی ہے جماعت اسلامی؟ کیا آپ کا دستور، آپ کا سنویدھان، جماعت کا سنویدھان کیا بھارتی سنویدھان سے ٹکراتا ہے؟ ہمارے دستور میں یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ہماری جو بھی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں ہوں گی وہ پرامن ہوں گی اور آئینی ہوں گی، یعنی ہمارے جو ملک کا سنویدھان ہے اور جو ہم سب کا سنویدھان ہے، اس سنویدھان کو وہ ہمارے لیے پہلے ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنے سنویدھان کو بنایا بھی ہے اور اس کو فالو کرتے ہوئے ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ تو اس سنویدھان کو مانتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہم اس کے خلاف کوئی کام نہ کرتے ہیں، نہ کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہیں پر ہمارا آج کا وارتا ختم ہوتی ہے۔ میں بہت مشکور و ممنون ہوں جناب امیر حلقہ مولانا ضمیر الحسن خان فلاحی صاحب، جو ادھیکش ہیں یو پی پشچم کی جماعت اسلامی ہند کے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے والسلام۔